اللہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 سورۃ مومن کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ میرا خالق و مالک ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، رب فرماتا ہے کہ انہیں ڈراؤ اس آنے والی آفت کے دن سے۔ وہ دن آ جائے گا، وہ آفت آ جائے گی اگر میرے مسلمان بھائی تیرے اندر خوف پیدا نہ ہوا، تیرے دل میں اگر ڈر پیدا نہ ہوا تو وہ آفت آ جائے گی، پھر وہ مصیبت آ جائے گی، پھر وہ آزمائش آ جائے گی۔ وہ آفت کون سی آفت ہے؟ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، دل تمہارے جو ہیں یہ باہر نکلنے کو کریں گے، دل گلے کے پاس آ جائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح میرے مسلمان بھائی، آج ذرا سی تکلیف دل کو ہو، دل پر تھوڑا سا درد محسوس ہو تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھاگتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاکٹر کے پاس، سارا خاندان اس بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے کہ اس کو دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تو تکلیف کچھ بھی تکلیف نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ان کو ڈراؤ، اس آفت والے دن سے ڈراؤ ان کو۔ اے میرے مسلمان بھائی، تیرے اندر ڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ رب کے عذاب سے تجھے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیسا تو انسان ہے، کیسا تو مسلمان ہے، تیرا دل کیوں اتنا سخت ہو گیا؟ رب فرماتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا ابھی بھی وہ دن نہ آئے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہ آیا کہ تمہارے دل ڈر جائیں، تمہارے دلوں میں نرمی آ جائے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا میرے مسلمان بھائی کہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو، تیرے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہو اور تو روزہ رکھنے لگ جائے؟ کیا ابھی بھی وہ دن نہیں آیا؟ تو پھر یاد رکھ لے، رب فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے ایسی آفت کا دن آئے گا کہ تمہارے دل گلوں تک آ جائیں گے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ایسی مصیبت تجھ پر آئے تو پھر روزہ نہ رکھ، تیری مرضی، نماز نہ پڑھ، تیری مرضی۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسی آفت سے، ایسی مصیبت سے تو بچ جائے، پھر میرے مسلمان بھائی اٹھ جا، اٹھ جا، صبح صبح کا وقت ہے، اٹھ جا، اٹھ کے رب کی بارگاہ میں جھک جا، پھر سحری کر، روزہ رکھ لے، نماز ادا کر، نماز پڑھ، میرا اللہ کرم فرمائے گا۔ تو نے کام کرنا ہے تو تجھے ہمت اللہ عطا فرما دے گا۔
اے اللہ، اے خالق و مالک مولا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ مالک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ مالک و مولا، سیدنا امام حسین کے اس کربلا والی قربانی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مالک و مولا یہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، مالک و مولا کرم فرما دے۔ مالک اگر تو ہی ہے، مالک تو ہی ہے جو دلوں کی حالت کو بدل دے، مالک پیارے محبوب کا صدقہ کرم کر دے۔ مالک ہم تو اتنے دور جا نکلے، گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس گئے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، مالک و مولا تو کرم فرما دے، مالک تو رحمت کی نظر فرما دے، ایک رحمت کا چھینٹا ادھر بھی فرما دے مالک، کہ آج ہمارے دل نرم ہو جائیں، آج ہم بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں، آج سے ہم بھی، مالک و مولا پیارے محبوب کا صدقہ، مالک اس قرآن کا واسطہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، مالک جو روزہ نہیں رکھ رہے، مالک و مولا پیارے محبوب کا صدقہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، مالک اگر یہ پھر بھی نہ رکھیں تو پھر تیری مرضی مالک، ان پر آفت آ جائے، ان پر عذاب آ جائے، مالک تو جو فرما رہا ہے ان کو ڈراؤ، مالک پیارے محبوب کا صدقہ مالک کرم کر دے، مالک و مولا پیارے محبوب کا صدقہ ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ رب فرماتا ہے پھر جب آفت آ گئی، پھر جب مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو پھر کوئی سفارش کو کام نہیں آئے گی، پھر کسی سفارشی کی سفارش کام نہیں آئے گی، آج بندہ بن جا نا، آج بندہ بن جا، روزہ رکھ لے میرے مسلمان بھائی، روزہ رکھ لے، نہیں کچھ ہوتا تجھے، اگر روزہ نہ رکھا تو پھر کچھ ہو جائے گا، ضرور ہوگا، پھر رب کا اعلان ہے کہ پھر آفت آئے گی، آفت کا دن آئے گا، پھر میرے مسلمان بھائی غور کر لے ذرا، توجہ کر لے ذرا، ڈر جا اس رب کی نافرمانی کرنے سے جو نافرمانی کر رہا ہے، رب اگر عذاب نازل فرما دے، اللہ اگر ناراض ہو گیا تجھ سے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ آج تھوڑی سی تکلیف تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جب دل گلے تک آئے گا تب اتنی تکلیف کیسے برداشت کر پائے گا؟ پھر مچھلی کی طرح تڑپے گا درد سے، تو تیرا کوئی مداوا نہیں ہوگا، تجھے کوئی ڈاکٹر پھر اس تکلیف سے نجات نہیں دے سکے گا، کوئی دم تجھے پھر اثر نہیں کرے گا، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ رب کو ناراض کر لیا، کیونکہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ پھر اللہ کی طرف سے آفت کا دن ہوگا۔ ارے میرے مسلمان بھائی اٹھ جا، اٹھ جا، یہ جو تو اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، پٹھے بڑھنے ہوندے نے، اے میرے مسلمان بھائی غور کر لے ذرا، یہ اللہ تجھ سے تیری ہمت ہی لے لے تو پھر کیا کرے گا؟ تیرے پیٹ میں آج درد شروع ہو جائے، اگر روزہ نہ رکھے تو پھر کیا کر سکے گا؟ تیرے سر میں درد شروع ہو جائے، اگر روزہ نہ رکھے گا تو پھر کیا کر سکے گا؟ کوئی ہے جو تیری اس درد کو ختم کر سکے؟ نہ پھر کوئی نہیں جو تیرے اس تکلیف کو دور کر سکے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بندے دا پتر بن جا، روزہ رکھنا شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے، میرے مسلمان بھائی کوئی پتہ نہیں اگر رب کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اگر تو رب کی پکڑ میں آ گیا پھر کیا کر سکے گا؟ پھر میرے مسلمان بھائی پھر تیری چیخیں، پھر تیری آوازیں لوگوں تک دور دور تک سنیں گی، درد سے کرلاتے ہوئے کی تیری آوازیں دور دور تک سنیں گی۔ میرے مسلمان بھائی ڈر جا، اٹھ جا، روزہ رکھنے کی تیاری کر، روزہ رکھ لے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ،
7वां पारा सूरत इनाम की आयत नंबर 6 है। अल्लाह फरमाता है वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाते हो तुम, जो कुछ दिन में कमाई करते हो ना, वो मालिक जानता है। वही मालिक है जो रात को रूह कब्ज करता है, वही है जो दिन को भी रूह कब्ज करता है। ए मेरे मुसलमान भाई, गौर कर ले, अगर इसी नाफरमानी पे डटा रहा, अगर इसी तरह तू डटा रहा रोजा ना रखने पे, अगर इसी तरह तू सरकश रहा, याद रख जो सरकशी करता है अल्लाह उसको कुचल के रख देता है। कितने दिन सरकशी करेगा? कितने साल हो गए तू रोजा नहीं रख रहा? जवान है तू, हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, रोजा नहीं रख रहा, तुझे शर्म नहीं आती? किस मुंह से तू फिर रहा है? क्या तुझे कभी ये याद नहीं आई, कभी तेरे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ कि रब की बारगाह में किस मुंह से जाऊंगा, अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? ऐ मेरे मुसलमान भाई, रोजा ना रखने वाले मेरे मुसलमान भाई, गौर कर ले जरा, तवज्जो कर ले जरा। अल्लाह की पकड़ में अगर आ गया, अल्लाह की पकड़ में अगर आ गया, अगर अल्लाह की पकड़ में आ गया, फिर तुझे कोई छुड़ा नहीं सकेगा। सरकशी करना छोड़ दे, रब के सामने आकड़ना छोड़ दे। अल्लाह तो ऐसे बड़े बड़े फिरौनों को भी अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद फरमा देता है, जो अपने आप को रब कहते थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम ही सारा कुछ हैं। अल्लाह ने तो उसका भी नामो निशान न रहने दिया। फिर तू और मैं किस बाग की मूली है? अरे मेरे मुसलमान भाई, आकड़ना छोड़ दे, आकड़ छोड़ दे, जिद छोड़ दे। आज तो अल्लाह का कहा मान ले, आज तो रोजा रख ले। ए मेरे मुसलमान भाई, रोजा ना रखने वाले मुसलमान भाई, तुझे सैयदा फातिमा जहरा का वास्ता देते हैं, रोजा रख ले। तुझे सैयदना इमाम हुसैन का वास्ता देता हूं, रोजा रख ले मेरे मुसलमान भाई। क्यों रोजा नहीं रखता? क्यों तेरे दिल में डर क्यों नहीं पैदा होता? क्यों तो नहीं कांप क्यों नहीं जाता कि अल्लाह का अजाब अगर नाजिल हो गया तो क्या करेगा फिर? मेरे मुसलमान भाई, कितना बड़ा गुनाह है रोजा छोड़ना, कितना बड़ा गुनाह है। तू कभी नहीं डरा, तुझे कभी डर नहीं लगा? मेरे मुसलमान भाई, जरा तवज्जो कर ले, गौर कर ले जरा। अगर फिर भी बंदा ना बना तू, अगर फिर भी सरकश ही रहा, अगर फिर भी तू इसी तरह अपने गुनाह पे डटा रहा, तो फिर याद रख मेरे मुसलमान भाई, फिर कोई पता नहीं कब तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए, कब तू फिर नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, कब तेरा ये सारा कारोबार, ये काम जो कहता है काम करना है, एक लम्हे से पहले अल्लाह तेरा सारा काम ही खत्म कर दे, फिर क्या कर सकेगा? ये जो तू जाहो जलाल लिए फिर रहा है, आकड़ लिए फिर रहा है, एक लम्हे से पहले अल्लाह तेरी टांगों में दर्द पैदा कर दे, तू चलने का ही ना रहे तो फिर क्या कर सकेगा? एक तेरी सारी साइड ही अल्लाह रोक दे चलने से, अरे तेरी हरकत ही बंद कर दे, फिर क्या कर सकेगा? मेरे मुसलमान भाई गौर कर ले, अगर आकड़ेगा फिर भी रोजा ना रखेगा तो फिर याद रख, रब फरमाता है कि फिर वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब आफत तुझ पर नाजिल होगी, जब तुझ पर आफत आएगी, तुझ पर फिर अल्लाह मुसीबत नाजिल करेगा, फिर वो दिन दूर नहीं मेरे मुसलमान भाई। अगर फिर भी आज भी तू रोजा ना रखे, फिर इंतजार करना, इंतजार करना कि तुझ पर आफत आ रही है, तुझ पर आफत आ रही है, तुझ पर रब का अजाब नाजिल होने वाला है, तुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल होने वाला है। अगर तू फिर भी रोजा ना रखे तो इस बात का ख्याल रखना, इस बात को सोच रखना, फिर जब बुरा वक्त आ गया ना, फिर तू कहेगा, फिर लोगों के पास मारा मारा फिरेगा। अरे पहले ही रब की बारगाह में झुक जाना, पहले सरकश ना बनना, पहले शैतान की तरह आकड़ ना तू,
इस आकड़ को छोड़ दे। जो भी आकड़ करता है वो नेस्त व नाबूद हो जाता है। जो रब की बारगाह में झुकता है, जो झुक जाता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में भी बरकत दे देता है, उसके काम कारोबार में भी सुकून अता फरमा देता है। अरे आज ये जो परेशानियां तुझ पर हैं, तुझ पर नाजिल हो चुकी हैं जो परेशानियां, ये क्यों हैं? क्योंकि तू रोजा नहीं रख रहा, क्योंकि तू नमाज नहीं अदा करता, नमाज नहीं पढ़ता, सुबह से शाम तक रब की नाफरमानियां करता है। रब फरमाता है याद कर ले, फिर वो आफत का दिन आने वाला है। आफत भी फिर कैसी आएगी कि तेरा दिल तेरे गले तक आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुसलमान भाई गौर कर ले, जरा तवज्जो कर ले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला प्यारे महबूब का सदका हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन मुक़द्दस का सदका हलाल रोज़ी कमाकर हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए। जो बंदा हलाल रिज़्क नहीं खाता ना, हलाल में हराम को मिलाता है, उस पर कोई नसीहत असर नहीं होती, उसका दिल स्याह हो चुका होता है, वो फिर रोज़ा नहीं रखता। जो मर्जी कहता रहे बंदा, जैसे मर्जी कुरान की आयतें और प्यारे महबूब का फरमान सुनाते रहो, फिर भी उस पर असर नहीं होगा, फिर वो रोज़ा भी नहीं रखता, नमाज भी नहीं पढ़ता। अगर ऐसा ही है तो सोच ले मेरे मुसलमान भाई, कहीं तू हराम रोज़ी तो नहीं खा रहा, हलाल को हराम करके तो नहीं खा रहा, जो आज तेरे दिल पे असर नहीं हो रहा, जो आज तेरा रोज़ा रखने को दिल नहीं कर रहा, कहीं हराम का आदी तो नहीं हो गया, कहीं तू हराम तो नहीं खाता। अगर हराम खाता है तो फिर रोज़ा रखने को दिल नहीं करेगा तेरा। याद कर ले, गौर कर ले मेरे मुसलमान भाई, गौर कर ले। हजरत सैयदना जुनैद बिन मुहम्मद अलैहिर्रहमा आप नकल फरमाते हैं, अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने उयूनुल हिकायात के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 41 पर ये नकल फरमाया। फरमाते हैं हजरत सैयदना जुनैद बिन मुहम्मद फरमाते हैं कि मेरे चाचा हजरत सैयदना हारिस अलैहिर्रहमा बहुत ज्यादा गमगीन रहने वाले बुजुर्ग थे। एक मर्तबा मैं अपने घर के दरवाजे के करीब बैठा था कि हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका वहां से गुजर हुआ। मैंने देखा कि भूख की वजह से उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां हैं। यानी भतीजे ने अपने चचा को देखा, अपने घर के बाहर भतीजा बैठा था, चचा को गुजरते देखा तो परेशान देखा और चेहरे पर भूख के आसार बहुत वाज़े थे। जब देखे तो फरमाते हैं कि मैंने फौरन करीब जाकर अर्ज की, चचा जान आप घर में तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ले आए, भतीजे के कहने पर उसके घर तशरीफ ले आए। फरमाते हैं मेरे चचा का घर हमारे घर से काफी बड़ा था और उनके घर हर वक्त अनवाओ इकसाम के खाने मौजूद रहते। मैं फौरन वहां से किस्म किस्म के खाने ले आया। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाथ बढ़ाकर एक लुकमा लिया। मैंने देखा कि आप लुकमे को चबाते रहे लेकिन हलक से नीचे न उतार पाए। फिर लुकमा मुंह से बाहर निकाला और मुझसे कोई बात किए बगैर तशरीफ ले गए। भूख इतनी लगी हुई थी, भूख के आसार चेहरे पर भी नुमायां हो रहे थे। खाना किस्म किस्म का खाना, बड़े आलीशान खाने सामने आए, बड़े मजेदार खाने सामने आए। एक लुकमा लिया, उसमें से लुकमा लेकर चबाना शुरू कर दिया। चबाते रहे लेकिन हलक से नीचे ना ले जा सके। उसको बाहर निकाला, निकाल कर उठे और बाहर चले गए। दूसरा दिन हुआ तो भतीजे ने अपने चचा से पूछा, चचा जान क्या हुआ था? कल आपने हमारे घर कदम रंजा फरमाकर हमें खुश किया, फिर अचानक क्या हुआ, क्यों तशरीफ ले गए?
آگے سے فرمانے لگے حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمانے لگے، فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ جب کوئی ایسا کھانا میرے سامنے آتا ہے جس میں اس پاک پروردگار کی رضا شامل نہ ہو تو اس کھانے سے ایک بو نکلتی ہے اور میرا دل اسے قبول نہیں کرتا۔ جیسے ہی میں نے تمہارے پیش کردہ کھانے کا ایک لقمہ لیا، اللہ اکبر، وہ لقمہ ایسا لقمہ تھا، وہ کھانا ایسا کھانا تھا، ایسی دولت سے، ایسے رزق سے وہ کھانا لیا گیا تھا جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی۔ ایک لقمہ لیا تو مجھے وہی بو محسوس ہوئی، لہٰذا میں نے وہ لقمہ نہ کھایا اور تمہارے گھر کے باہر پھینک کر واپس چلا آیا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، دیکھیے ذرا، وہ کھانا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو اس سے ایک بو آتی ہے، اور اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھاتا جتنے دن کا بھی کیوں نہ بھوکا ہو۔ آج ہم ہیں کہ دوسروں کا حق بھی کھائے جا رہے ہیں، آج ہم ہیں کہ حلال نہیں دیکھتے، حرام نہیں دیکھتے، ہر چیز جناب کھائے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، جب نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں، جب اپنی حلال روزی کو بھی ہم حرام کر رہے ہیں تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ دل تو سخت پتھر کی طرح ہو گئے نا، حرام کھا کھا کے تیرا جسم، تیرا گوشت حرام کے مال پر پلا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، ذرا اس جسم پر غور کر، ذرا اس 6-7 فٹ کی لاش پہ غور کر، یہ جو بڑی ہوئی ہے لاش، یہ جو تیرے جسم پہ گوشت ہے، یہ تو نے ایسے رزق سے بڑا کیا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، جو حلال میں نے حرام شامل کر کے حلال کو بھی حرام کر لیا، اس حرام کے لقمے سے تیرا یہ جسم بڑا ہے۔ غور کر لے میرے مسلمان بھائی، اسی لیے تو آج نہ تجھے تیرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ تیرا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ تجھے روزہ رکھنے کے لیے توفیق مل رہی ہے۔ ارے اس میں اپنی بڑائی نہ سمجھ، رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا جو تجھ سے روزہ رکھنے کی توفیق چھین لی ہے۔ ابھی تو رب صرف ناراض ہوا ہے، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ رب تو قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اللہ فرما رہے انہیں ڈراؤ اس بات سے کہ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے انہیں ڈراؤ کہ وہ آفت نزدیک آ گئی، وہ دن نزدیک آ چکا ہے، اب تو ڈر جاؤ، ورنہ یہ آفت آنے والی ہے، یہ دن قریب آ چکے ہیں اب کہ عذاب نازل ہو۔ ابھی بھی اگر تو بندہ نہ بنا، ابھی بھی اگر میرے مسلمان ماں بہن اگر تو روزہ نہ رکھنے لگی، ابھی بھی اگر رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع نہ کیا تو پھر قریب ہے، قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، قریب ہے پھر وہ آفت آ جائے، اس آفت کا دن اب بالکل قریب آ چکا ہے، تجھ پر عذاب میری مسلمان ماں بہن، اگر تو اب بھی روزہ نہ رکھے گی تو پھر سمجھ لے، سوچ لے، تیار ہو جا اس بات پر کہ تجھ پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اگر اب بھی تو روزہ نہ رکھے تندرستی کے باوجود تو پھر سمجھ لے، سوچ لے اور اس بات پہ تیار ہو جا، پھر اللہ کے اس عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پھر آفت ایسی آئے گی، پھر تیری نیند، تیرا چین، تیرا سارا کچھ برباد ہو جائے گا، پھر لوگوں کے لیے تجھے عبرت بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ اے میرے مسلمان بھائی، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے روزہ نہ رکھنا، یہ روزہ نہ رکھنا شرمندگی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا۔ ارے ڈوب کیوں نہیں مرتا روزہ نہ رکھنے والے مسلمان بھائی؟
ذرا غور کر لے، یہ رب کی بارگاہ میں سارا دن کس طرح تو پھرتا ہے، کس طرح تو منہ لیے پھرتا ہے بے روزگار ہو کے۔ تجھے کبھی تیرے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوا کہ یہ جو چہرہ دیا رب نے دیا، یہ جو ہمت دی، طاقت دی، جوانی دی، یہ رب نے عطا کی ہے؟ اس رب نے ہی تو حکم کیا ہے کہ اب روزہ رکھ، تو میں رب کی نافرمانی کر کے دن دہاڑے کھاتا پیتا پھر رہا ہوں، رمضان کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ رب کے محبوب نے تو فرمایا جو رمضان شریف کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پورے سال کے اس کے نیک اعمال جتنی بھی نیکیاں ہوں اللہ ساری برباد کر دیتا ہے۔